اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک بآسانی حق پہنچ سکے۔ ٹیکسی ویکسی والی بات چل رہی ہے جی۔ فیضل، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں مفتی صاحب آپ؟ الحمدللہ۔ جی سر، میرا ایک کوشچن تھا اس بارے میں، دھرو راٹھی کے بارے میں، جیسے کہ جی اس طریقے سے جو انہوں نے کیا ہے، مطلب آج کل مسلمان زیادہ ہی فالو کرنے لگے ہیں دھرو راٹھی کو، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا؟ مطلب ہر چیز ان کے حساب سے۔ جی اچھا، یہ کچھ کامنٹس میں لوگ لکھ رہے ہیں کہ میری آواز ڈبل آ رہی ہے، ابھی بھی آ رہی ہے یا پہلے آ رہی تھی؟ جی آ رہی ہے، پہلے آ ابھی رہی آ تھی رہی مفتی صاحب وہ۔ ہاں اب ٹھیک ہے، صحیح ہے جی۔ تو مسلمان ان کو فالو کر رہے ہیں، تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں کہہ رہا ہوں زیادہ تر ان کی بات ہی ماننی جا رہی ہے ایک طریقے سے نا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اتنے بھی بے شعور نہیں ہے مسلمان اس میں یہ کہنا کہ ان کی بات مانی جا رہی ہے۔ مجھے بتائیے کہ کیا مسلمانوں کی ایک تعداد نے کہ جن کو اپنے دین کا ذرا سا بھی علم ہے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ نہیں جی اب اللہ کی ہم مورتی پوجا کریں گے، چونکہ خدا کے علاوہ دوسری مورتیوں کی پوجا کرنا درست نہیں ہے، لیکن خدا کی مورتی ہو سکتی ہے؟ کیا کسی مسلمان نے اس چیز کو تسلیم کر لیا؟ نہیں۔ تو پھر یہ کہنا کہ ان کی بات مانی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان الحمدللہ آج بھی تمام تر انحطاط اور ڈکلینشن کے باوجود، اتنا ڈکلائن ہونے کے باوجود، اس کم سے کم اس معاملے میں بڑا پختہ ہے کہ وہ مورتی پوجا نہیں کرے گا۔ اور میں بات مسلمان کی کر رہا ہوں، میں ان کی نہیں کر رہا ہوں کہ جو پھر کبھی ادھر سجدہ کر دیتے ہیں تو کبھی ادھر سجدہ کر دیتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو دین کا، توحید کا ذرا سا بھی علم ہے، وہ کبھی بھی اس طرح کے پروپیگنڈے میں یا مس ریپرزنٹیشن کا شکار نہیں ہوں گے۔ ہاں، دھرو راٹھی نے بہت سی انفارمیٹیو ویڈیوز بنائی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ملینز آف فالوورز بھی ہیں، ورنہ کسی دوسرے کے کیوں نہ ہو گئے؟ بھائی لوگ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، ان کی ریسرچ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، وچ از گڈ۔ تو جب تک وہ ایک صحیح کام کریں گے لوگ ان کو سنیں گے، ان کی بات قبول کریں گے۔ مثلا اگر وہ کسی سائنس کے بارے میں بات کریں گے یا کسی پولیٹیکل ایشو کے اوپر بات کریں گے، ان سے اتفاق رکھنے والے دونوں طرح کے لوگ ہوں گے۔ جب مذہب کی بات کریں گے تو پھر ہم بولیں گے۔ اگر وہ مذہب کے کا کوئی ایسا نظریہ پیش کریں گے جو مذہب میں نہیں ہے تو آبویسلی پھر کرٹیسزم تو ہوگا۔ جی مفتی صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ابھی آپ نے جو ان کی مطلب جو غلطیاں نکال لی، جو مطلب آپ نے انہوں ٹھیک کرنے کی کوشش کی، تو بہت سے مسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہو؟ میں اس وے میں کہہ رہا تھا آپ کو۔ اچھا ہاں، تو اصل میں وہ ایک حسن ظن رکھتے ہیں دھرو راٹھی سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سی ویڈیوز انہوں نے ایسی بنائی ہیں کہ جو مسلمان کے نیریٹو کو، پولیٹیکل نیریٹو کو، یا مسلمان کی پلائٹ جو بھی اس مسلم انڈیا کے اندر مسلمانوں کی صورتحال ہے اس سے زیادہ وہ اپیلنگ، اس کے زیادہ مناسب ہے وہ۔ تو مسلمان ان کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہمارے حق میں بول رہا ہے کیونکہ یہ فیئر ہے، یہ انصاف کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ اب اگر مسلمان اس کے اوپر تنقید کریں گے تو وہ مسلمانوں سے دور ہو جائے گا۔ اگر آپ کی یہ سوچ ہے اور اگر کسی بھی مسلمان کی یہ سوچ ہے تو خدا را اس سوچ سے نکلیے۔ مذہب جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ایک انسان کے لیے، ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اگر دین کو مس ریپرزینٹ کیا جائے گا تو چاہے اپنا ہی کرے، میں بھی کروں، خدا نہ خواستہ میں بھی اگر، اور دنیا کا سب سے بڑا عالم بھی اگر دین کو مس ریپرزینٹ کرے تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ آ کر اس کی اصلاح کریں۔ دھرو راٹھی تو پھر بہت دور کی بات ہے۔ شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بہت اچھا جواب دیا، تھینک یو۔ جزاکم اللہ۔ اچھا جی، احمد فاروقی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے سر، یہ کہ یہ تو چلتے رہے گا جب تک کہ 2024 کے الیکشن تک تو چلتے رہے گا۔ صرف ایک میری گزارش یہ تھی، شاید دھرو راٹھی کو کوئی ایسے اسکالر سے رابطہ کرنا چاہیے جس کو عربی اور انگلش پہ ماہرت ہو، حدیث کے حوالے سے اور قرآن کے تفسیر کے حوالے سے۔ ہو سکتا شاید اس کا نظریہ دوسرا ہوتا، کیونکہ میں اس کے بعد جب کمار شام کا جو یوٹیوب پر اس نے اپنا ریاکشن دیا تو مجھے یہ لگا کئی حد تک کمار شام نے صحیح کہا، کیونکہ کمار شام نے کہا مورتی پوجا، جو مورتی پوجا کرتے ہیں اس کو اسلام میں کافر کہا جاتا ہے۔
بس اتنا ہی یہ تھا. اور ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کو اس وقت آ گیا ہے کہ تھوڑی سی عربی زبان پہ جو ہے نا سیکھنا شروع کر دیں, کیونکہ کبھی کبھی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں قرآن اور حدیث میں کہ مولانا سے رابطہ کرنا پڑتا, کیونکہ ذرا زبان تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے. یعنی صحیح, بالکل. جی جی. قرآن کریم سے جی ہاں, اور ایک بات بول کر میں بات ختم کرتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے ایسے ہی میں نے ایک بہت ہی مہذب جو ہے نا ایک ٹویٹ دیکھا ڈیوڈ ایٹنبرا کا. اس نے کہا تھا کہ اگر ایک جار میں آپ کالی چمٹیاں اور لال چمٹیاں ڈال دیے جائے تو وہ کالی چمٹیاں اپنی جگہ رہیں گی اور لال چمٹیاں اپنی جگہ رہیں گی. جو ہی آپ اس جار کو, گلاس جار کو ہلائیں گے تو کالی چمٹیاں لال کو کھائیں گی اور لال چمٹیاں کالی کو کھائیں گی. تو اس میں بلیم کرنے والے وہ ہے جس نے جو جار کو ہلایا. تو جس کو جہاں رہنا ہے رہنے دے, جس کو سجدہ کرنا ہے سجدہ کرنے دے, جس کو اپنے حساب سے عبادت کرنا. بس اتنا ہی کہنا تھا سر. بہت بہت شکریہ. گڈ کامنٹ. اچھا جی, اگلے صاحب ہیں راجستھانی چھورا. مجھے صرف 2 سیکنڈ دیجیے سر, میں ایک مائک لگا لوں اپنا, مجھے 2 سیکنڈ دیجیے. اچھا, بصالت آدم بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی بصالت بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, کیا حال چال؟ الحمد للہ حضرت, بہت اچھی گفتگو رہی ہے یوزل, اور ماشاء اللہ آصف افتخار بھائی نے اور ٹیکنالوجی اسلام صاحب نے ایک بڑا زبردست ایڈ آن لگایا کہ ان کو کافر لفظ سے جو ہے نا وہ بڑی چھیڑ ہے. تو میں اس وقت سوچ رہا تھا, میں نے کہا کافر کے ساتھ ایک اور ایسا لفظ ہے جو آپ اپنی ویڈیو کے اندر لگاتے تھے, آج کل نہیں لگا رہے, اس سے بھی بڑی چھیڑتی ان کو, وہ تھا سرجیکل اسٹرائک. اور بطور پاکستانی مطلب مجھے یہ سوچ کے بڑا اچھا لگ رہا تھا. اینڈ یو نو واٹ آئی مین. I know what you mean. تو آپ اس لفظ کو اپنے حق میں کیش نہ کرائیں. ہم تو اس کو آپ انڈین ہی رہنے دیں. نہیں, ہمیں اچھا لگتا ہے جب آپ یہ کرتے تھے اسٹریم کا, بلکہ یہ بھی ابھی بھی انویزیبل ہے, یہ چل رہی ہے سرجیکل اسٹرائک. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی دے اس پہ. اچھا, ایک چیز میں نے یہاں نوٹ کری ہے کہ آج کل کے مطلب یہ جو ادوار چل رہے ہیں اس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ سورہ قرآن میں فرماتے ہیں, غالباً سورہ بقرہ کی آیت ہے, وہ کمی بیشی معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ مجھے کریکٹ کیجیے گا, کہ وہ جو آیت ہے کہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تغلوا فی دینکم, کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو. حالانکہ ہے یہ یہود و نصارہ کے بارے میں, لیکن اس کے اندر ہمیں بھی ایک طرح سے تعلیم دی جا رہی ہے. اور میں اس چیز پہ اگر غور کروں تو جس طرح ہمارے ملک کے اندر جہلم پہ بیٹھ کے, جہلم کے برف خانے میں بیٹھ کے ایک بندہ جو ہے وہ انجینئر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اور پھر اسلاف کو اور مطلب جتنے بھی جو صحیح لوگ ہیں نا ان کو بھی چلیں بصالت بھائی, میرے خیال سے پھر وہ ڈیریل ہو جائے گی, اس کو چھوڑیں. نہیں, میں بس اسی پوائنٹ پہ لے کر آ رہا تھا کہ جس طرح ہمارے یہاں اس طرح غلو ہو گیا کہ صحیح انسان کو بھی ایلیمنیٹ کر دیا جاتا ہے, اسی طرح جو لبرلزم ہے اس کے اندر بھی یہی ہے کہ ہارمونی کے نام پہ سب ٹھیک ہے, سب چلے گا. یعنی کہ مذہب پہ بات کرنا ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ نے گھر کی رکھیال رکھی ہوئی ہے. یعنی کہ بس آپ ایک ویڈیو بنا کے اس کے اندر لفظ ترت شامل کرو, ریئلٹی لکھو, فیکٹ لکھو, اور پھر اس کو پوسٹ کر دو. جی. ہاں, یہ بھی ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ دورہ وراٹھی کی ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ریالٹی آف قرآن اینڈ بائبل. تو جو ریالٹی کا جو لفظ ہے اس سے وہ یہ تعصب دینا چاہ رہے ہیں کہ جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ فیکٹس ہیں, جبکہ ان کا فیکٹ سے کم اسلامک پرسپیکٹو سے دور کوئی لینا دینا نہیں ہے. یعنی یہ ایک سب سے بڑی حماقت اور بلنڈر ہوگا کہ یہ کہا جائے کہ اسلام میں بھی اس بات کا تصور ہے کہ خدا کی تصویر ہے اور مسلمانوں کو پتہ نہیں. اور وہ یہی جو آپ نے بات کی نا, یہیں سے انہوں نے بلنڈرز مارے ہیں کہ جو اہل کتاب کی اسرائیلیات کے جو عقائد تھے وہ امپوز کر کے ایسا دکھایا جیسے اسلام نے بھی یہی کہا ہے. جو اوریجنل سن کا جو مسئلہ ہے جو آپ نے چھیڑا تھا, جی. اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا. اور مجھے ایسا لگا اس ویڈیو کے اندر جیسے کہ وہ آئیڈیالٹری کو جو ہے نا وہ آئیڈلائز کر رہے ہیں. یعنی کہ بالکل ایگزیکٹ وہی ہو رہا ہے جو ہے نا وہ برا بھلا کہہ دیا اس کو, بڑی بری بات ہو گئی. وہ وہاں سے ہر قسم کے جو ویڈیوز نکال کے لا رہے ہیں, کلپس نکال کے لا رہے ہیں کہ نہیں ہم جو مورتی کو پوجا نہیں کرتے اس کی شبیہ کو کرتے ہیں. اچھا مفتی صاحب, یہاں پہ میرا ایک سوال ہے. عاصم بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی, بصالت بھائی نے جیسے ایک بات عرض کی کہ سب کے حوالے سے, تو ماڈرنٹی کا یہ خاصہ رہا ہے کہ, اور یہ پھر ایپسٹیمولوجی تک جاتی ہے بات,
کہ وہ سائنس کو ریزرو کرتے ہیں ایکسپرٹ کے لیے, کہ جی وہ یہ اجازت نہیں دیتے آپ کو کہ آپ آرٹس پڑھ کے آئیں لیکن آپ سائنس کے اندر داخلہ لے لیں. ہمارے اگر آپ اسکول کا بھی دیکھیں گے جو ہیرارکی ہے اس میں یہ ہے کہ سائنس کا بندہ تو آرٹس جا کے پڑھ سکتا ہے 12ویں کے بعد, لیکن آرٹس کا پڑھا ہوا بندہ جو ہے وہ سائنس نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے ایک صحیح. ہائرارکی ایک دی ہے کہ سائنس جو ہے وہ بہت اعلیٰ چیز ہے اور اس کے لیے ایکسپرٹ ہونا پڑے گا آپ کو بولنے کے لیے اس میں. لیکن مذہب جو ہے وہ تو یہ بھی کھیت کی مولی ہے آپ کے گھر کی, جو جیسے اٹھے اس کے بارے میں جو بھی رائے دے دے اپریشیٹ کیا جائے گا. تو یہ ایک رائٹ ماڈل رائٹ بالکل. ہے. عاصم بھائی اس کے بدلے میں ایک بات کہوں گا میں آپ سے, بھن من الازواج. اچھا مفتی صاحب, میرا یہاں پہ ایک سوال تھا, وہ جو آپ نے یہ دھرو نام ہے ان کا, آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پروناؤنس, جی راٹھوڑ صاحب نے جو ہے ایک, راٹھی. اچھا راٹھی صاحب, انہوں نے جو ہے ایک اپنی پنڈ کمنٹ کے اندر اس کا ذکر کیا تھا, یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے, کہ جو انہوں نے حدیث پیش کی. پہلے تو میں نے اسرائیلیات بک آف جینیسس میں یہ چیز پڑھی تھی, لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ صحیح مسلم کے اندر یا صحیح بخاری کے اندر بھی اس کا جو ہے وہ متن ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدم اعلیٰ صورتی. ہاں جی اعلیٰ صورت ہی, تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پہ بنایا. پھر اس کو آپ نے ایکسپلین بھی کیا کہ اس سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف ہیں. تو لیکن یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یجب تنیب الوجہ, یعنی کہ چہرے پر نہ مارو. تو اس کا مطلب چہرے کے علاوہ تو کیا صورت سے, چہرے کے اندر کیا ایسا کچھ ہے کہ جو اوصاف جو ہے وہ چہرے سے ریلیٹڈ ہے, مطلب اس کو تھوڑا سا اگر آپ الیبریٹ کریں. چونکہ انسان کی جتنے بھی اوصاف اور اس کی کوالٹیز ہیں وہ اس کی ذہن کی پیداوار ہیں, اس کے دماغ کی پیداوار ہیں. تو اس کے مثلاً اس کا مقدس ہونا, اس کا محترم ہونا, اس کا عالم ہونا, اس کا فاضل ہونا, اس کا بہادر ہونا, یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے دماغ سے ریلیٹڈ ہیں. اور ظاہر ہے کہ دماغ آپ کے چہرے کے اوپر ہے. تو اس لیے جو انسان کے جسم میں سب سے معزز جگہ ہے وہ انسان کا چہرہ ہے, یہی اس کی شناخت ہے. اس لیے آپ اس کو نہ ماریں, اس چہرے کے اوپر نہ ماریں, یہ مطلب اس حدیث کا ہے اس کا. ورنہ صورت کا مطلب تو چہرہ نہیں ہوتا نا. اگر صورت سے مراد بھی تصویر لی جائے تو صرف اس سے مراد چہرہ تو ہوتا نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. بس یہ تھوڑی سی کنفیوژن تھی. اچھا, ایکنالج اسلام صاحب نے ایک آپ سے سوال کیا تھا یہ عورتوں سے پٹائی کے بارے میں, یہ بھی سوال کرنا تھا لیکن جزاک اللہ اس کا آنسر پہلے ہی مل گیا. چلے ٹھیک ہے, شکریہ بہت بہت. اچھا جناب راجستھانی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب, کیسے ہیں؟ سب خیریت سے؟ الحمد للہ. جی پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں, میں جو ٹاپک ہے مجھے اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے, کہ جو دھوپ راٹھی کے بارے میں مجھے بالکل بھی کوئی آئیڈیا نہیں, تو میں اس بارے میں بات نہیں کر پاؤں گا. ریلی سوری فار دیٹ. چلیں مختصر کر لیں, کوئی دوسری بات اگر ہے تو. جی مجھے آپ سے بس ایک سوال کرنا ہے. مطلب میں ایکس مسلم ہوں, تو مجھے آپ سے یہ کوشچن کرنا ہے مفتی صاحب کہ پچھلی مرتبہ آپ آئے تھے تو آپ نے کہا آپ مسلمان ہیں. نہیں میں نے نہیں کہا. ٹھیک ہے, چلیں صحیح ہے, آپ ایکس مسلم ہیں, بولیں. کہ آپ کو ایٹ لیسٹ یو ریمبر, آئی ایم ریئلی گلیڈ. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. تو بس آئی تھنک وہ لاسٹ ٹائم غلطی سے میرا وہ بیک بٹن دب گیا تھا, تو اسٹریم یارڈ پھر وہ ایگزٹ ہو گیا تھا, تو میں اس کے لیے بھی سوری بولتا ہوں. مجھے غلطی سے ایگزٹ ہو گیا تھا. بس مجھے آئی تھنک لاسٹ کوشچن والا ہی کنٹینیو کرنا ہے. آئی تھنک آپ پراپر جواب دے نہیں پائے تھے, پھر آدھا رہ گیا تھا وہ کوشچن. تو بس میں وہی میرے ذہن میں نہیں ہے کیا. جی بس میں وہی ایک سینیریو آپ کو دینا چاہ رہا تھا, کہ جیسے فار ایگزامپل کہ اس دنیا میں صرف کہ 2 لوگ ہیں, یا آپ حابل یا قابل کا ایگزامپل لے سکتے ہیں. تو ایک جو ہے وہ اچھے کام کرتا ہے اور ایک جو ہے وہ برے کام کرتا ہے. تو مجھے بس یہ جاننا ہے کہ جس نے اچھا کام کیا اس نے اچھا کام کیوں کیا, اور جس نے برا کیا اس نے برا کام کیوں کیا, کیا ریزنز ہو سکتے ہیں؟ صحیح. جی اگر یہی سوال آپ کا تھا تو میں نے کیا کہا تھا اس وقت؟ آپ کمپلیٹ نہیں کر پائے تھے, اور آپ نے کچھ آئی تھنک پراپر نہیں دے پائے تھے آپ آنسر, مطلب کیونکہ میں ایگزٹ ہو گیا تھا, تو آپ نے آئی تھنک آپ سمجھ ہی نہیں پائے ہوں گے شاید. میری طرف سے چلیں دیکھیں, اس دنیا میں خیر اور شر, ایول اور ورچو دونوں کا وجود ہے, اور انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جس چیز کو بھی چاہے اختیار کر لے اپنی مرضی سے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, سورہ دہر کی آیت ہے کہ ہم نے انسان کو راستہ بتلا دیا, اب اس راستے پر چلے گا اپنی مرضی سے
تو شکر گزار ہوگا, نہیں چلے گا تو ناشکرا ہوگا, لیکن یہ اپنی مرضی سے کرے گا. تو جب ایول اور ورچو دونوں کا وجود ہے اور مرضی بھی ہے, اور میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ انسان کو جو فری ول دی گئی ہے وہ ایبسولوٹ نہیں ہے. کچھ چیزوں میں اس کو کوئی فری ول نہیں ہے, لیکن کچھ چیزوں میں ہے. مثلا اس کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے, اچھائی کے ساتھ یا برائی کے ساتھ, یہاں اس کو فری ول دی گئی ہے. لیکن زندگی کتنی لمبی ہوگی, یہاں کوئی فری ول نہیں ہے. رزق کتنا ملے گا, یہاں کوئی فری ول نہیں ہے. کس خاندان میں پیدا ہوگا, کوئی فری ول نہیں ہے. کس ملک میں پیدا ہوگا, کوئی فری ول نہیں ہے. لیکن یہ جو لمیٹڈ فری ول ہے یہ اس کو دی گئی ہے, اور اس لیے قابیل نے ایک راستہ اختیار کیا اور حابیل نے دوسرا راستہ اختیار کیا. اب اس میں اگر کوئی آبجیکشن ہے آپ کو تو وہ کریں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کوئی بھی ایکٹ کرتے ہیں تو ہمارا اب آپ کو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کیا پاسبل ریزنس ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں. جیسے کوئی اگر چوری کرتا ہے تو اس کے یہ ریزن ہو سکتے ہیں کہ یا تو اس کے ماں باپ کی تربیت اچھی نہیں ہے, یا پھر وہ ایسے سوسائٹی میں پلا بڑا ہو کہ ٹھیک ہے, چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں انسان میں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی جبلت رکھی ہے. جبلت کا ایک لفظ جو ہے وہ, اس کو انگریزی میں کیا کہنا چاہیے, انٹویشن کہیں گے عاصم بھائی, یا کچھ اور لفظ ہوگا اس کے لیے؟ نیچر زیادہ بہتر لفظ نہیں ہے. بہرحال اس کو انسٹنکٹ جبلت کا لفظ اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو انسٹنکٹ. ہاں انسٹنکٹ کا لفظ, ہاں بالکل. تو یہ دو چیزیں رکھی ہیں, دو جبلت. ایک ہے جس کو ہم حیوانیت کہتے ہیں, اور ایک جس کو ہم ملکیت کہتے ہیں. حیوانیت کو آپ اردو میں کہہ لیں جانور پن, اور ملکیت کو کہتے ہیں آپ فرشتوں جیسا. کچھ صفتیں ایسی ہیں جو فرشتوں جیسی ہمارے اندر ہیں, مثلا ایک انسان کا شکر گزار ہونا, احسان کرنا, محبت کرنا, شفقت کرنا وغیرہ وغیرہ. اور کچھ صفتیں ایسی ہیں جو جانوروں جیسی ہیں. مثال کے طور پر ایک جانور آپ کو خود غرضی ملے گا, اور خود غرضی کے اندر وہ بڑھا ہوا ہوگا. یعنی ایسے بھی جانور ہیں جو اپنے بچوں کو اپنی بھوک کی خاطر مار کر کھا جاتے ہیں, اپنے انڈوں کو نگل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور لالچ بھی ان کے اندر ہوگا کہ مثلا ایک ہی جوڑے کی دو اولاد ہیں جانوروں میں, لیکن شکار کے اوپر دونوں اس طرح لڑیں گے کہ ایک دوسرے کو مار دیں گے. یہ خود بڑی ہوئی خود غرضی جانوروں سے آئی ہے, یہ خواہش جو ہے وہ جانوروں سے آئی ہے. تو انسان کے اندر دونوں چیزیں, دونوں جبلتیں ہیں. اب انسان کو یہ حکم دیا گیا کہ تمہارے اندر جو فرشتے ہونے کی جو جبلت ہے وہ غالب ہونی چاہیے جانور ہونے کی جبلت پر. تو اسی کو ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں اینیملٹی, اور بینگ لائک اینجلک انسٹنکٹ. تو اینجلک انسٹنکٹ کو اینیملٹی کے اوپر غالب ہونا چاہیے. تو جو انسان غالب کر دیتا ہے وہ نیک ہوتا ہے, جو انسان غالب نہیں کرتا وہ برا ہوتا ہے. تو بعض مرتبہ ہم اپنی اس جبلت جو حیوانی جبلت ہے اس کو اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں, اور اس لیے برائی کا راستہ منتخب کرتے ہیں. یہ اس کا کاز ہے. I think مجھے ابھی بھی میرے آنسر کا جواب, اس کے لیے ایک بہت اچھا شعر ہے, جو اس شعر کے اندر جو ہے اس کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے نہ ناری ہے. زبردست, شاندار. علامہ اقبال کا شعر ہے نا یہ. یہ یعنی کہ غلط العوام ہو گیا ہے کہ اقبال کی طرف منسوب ہو گیا, گرچہ یہ مومن جان عالم کا شعر. اچھا ٹھیک. اچھا مفتی صاحب, آپ جیسے آپ نے سمجھایا, آپ نے یہ کہا کہ جو حابل اور قابل میں ایگزامپل تھا کہ اگر آپ اپنی حیوانی جبلت کو اپنے اوپر حاوی کر دیں گے تو آپ حیوانی کام کریں گے, اگر آپ فرشتے والی جبلت کو اپنے اوپر حاوی کریں گے تو آپ فرشتے والے کام کریں گے. تو وہی کہہ رہا ہوں کہ جس نے برا کام کیا, آئی تھنک حابل یا قابل کس نے کیا تھا مجھے پتا نہیں ہے, پر اگر جس نے بھی برا کام کیا تھا اس نے اپنے اوپر حیوانی جبلت کو حاوی ہونے دیا, تو کیا ریزن تھا, وہ اس کے پیچھے کیا ریزن تھا کہ اس نے اپنے اوپر اس کو حاوی ہونے دیا؟ اور اختیار نہیں تو پھر بھی ایسا کیا ہوا کہ دوسرے والے نے اختیار نہیں کیا اور اس نے کیا, کیونکہ اس کو بھی اختیار تھا. ہاں تو سر تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ دونوں کے لیے انوائرمنٹ سب کچھ سیم ہے, تو ایک نے کیا اور ایک نے نہیں کیا. اختیار ارادہ جو ہے, آپ ارادے کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں, یا ارادہ نام کی کوئی چیز نہیں ایگزسٹ کرتی؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم کوئی بھی ڈیسیجن لیتے ہیں, آپ ارادے سے اگر کچھ بھی ارادہ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے. ہاں, جیسے اگر میں نے کوئی کنٹری میں جانے کا, اب میں نے دو چیزیں بتائی نا کہ مثلا قابیل نے جو قتل کیا, اور اس کو آپ اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں کہ قاتل بھی قاف سے اور قابیل بھی قاف سے, تو اس طرح آپ کو آسانی ہوگی کہ کون قاتل تھا کون مقتول. تو قابیل نے اگر قتل کیا تو اپنے ارادے سے کیا, اور اس نے اپنی خواہش کے سامنے مغلوب ہو کر کیا, خواہش کو اپنے اوپر غالب. تو سبب اس کے دو ہوئے, ارادہ جو امیڈیٹ کاز تھا,
اور خواہش جو کہ سمجھ لیں کہ بالواسطہ اس کا سبب ہے. تو میں پھر بھی سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ جیسے دونوں کے لیے انوائرمنٹ بھی سیم ہے, دونوں کے لیے ہر چیز سیم ہے, ایک نے اپنے کو حاوی ہونے دیا اپنے اوپر حیوانی جبلت کو, دوسرے نے نہیں ہونے دیا, تو کیا مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا. آپ کے بھائی بہن ہیں؟ جی سر. انہوں نے اسلام چھوڑ دیا یا وہ مسلمان ہیں؟ نہیں وہ سب مسلمان مسلمان ہیں. آپ کے اپنے گھر میں ہی مثال موجود ہے نا, ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے, ایک ہی ماحول ملا, آپ نے اسلام چھوڑ دیا, انہوں نے نہیں چھوڑا. نہیں سیم نہیں ہے نا, پھر بھی میں الگ, کیونکہ ہم ہر چیز سیم نہیں ہے نا ہم دونوں کے بیچ میں. او شٹ, میری بیٹری پھر سے ڈاؤن ہے. ہر چیز سیم نہیں ہے, کیا ڈفرنس ہے؟ بہت سارے ڈفرینسز ہیں. وہ مجھ سے چھوٹے ہیں, وہ الگ, ان کے فرینڈز الگ ہیں, ان کے فرینڈز الگ ہیں, ان کے فرینڈز الگ ہیں, اور ہم دونوں کی ایج الگ ہے, ہم دونوں کی جنریشنز الگ ہیں. ٹھیک ہے, جنریشنل فرق ہے, اتنا زیادہ فرق ہے, یعنی چند سالوں کا ہی تو ہوگا نا. ہاں, تو اگر 2-3 سالوں کا بھی فرق ہے تو بھی سچویشن کافی ڈفرینٹ ہوگی. ان کے ٹیچرز الگ ہیں, میرے ٹیچرز الگ ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انوائرمنٹ نے دراصل ان کو مسلمان رکھا اور آپ کے انوائرمنٹ نے آپ کو ایکس مسلم بنا دیا, رائٹ؟ جی, ہم دونوں کے جو بھی انوائرمنٹ تھے, ہم دونوں کے فرینڈز اب تھے. میں یہ سوال آپ سے یہ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ انوائرمنٹ چنا اور آپ کے بھائی نے وہ انوائرمنٹ چنا, ارادے کا اس میں دخل ہوا کہ نہیں؟ آپ اگر چاہتے تو آپ اپنا انوائرمنٹ اپنے بھائی کے مطابق کر لیتے, اور آپ کے بھائی چاہتے تو اپنا انوائرمنٹ آپ کے مطابق کر لیتے. نہیں, ہم ہمارے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہوتا وہ, کیونکہ ہم لوگ کی ایج ڈفرینٹ ہے, تو ہم لوگ کو الگ الگ. راجستھانی چھوڑا سا, میں آپ کو ایک دوسری مثال دیں. آپ کے دوستوں میں کوئی مسلم ہے؟ جی سبھی مسلم ہے نا, تو ان کا بھی سرکل وہی ہوگا, وہ ویسی باتیں سنتے ہوں گے جیسی باتیں آپ سنتے ہیں. ایگزیکٹلی سیم نہیں ہے. مطلب انہوں وہی کلاس میں گئے ہوں گے جس کلاس میں آپ گئے ہیں, انہوں نے وہی ٹیچر سے پڑھا ہوگا جس ٹیچر سے آپ پڑھے ہیں. پر پھر ہم میں اور ان میں یہ ڈفرینس ہے کہ میرے کزنز الگ ہیں, میرے جو وہ تو ممکن نہیں ہے, وہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ ایک دم ڈٹو جو ہے وہ آپ کے جیسی زندگی کسی کی ہو. تو ایک بھی وہ تو پاسبل نہیں ہوتا نا. لیکن جی میں آ رہا ہوں. تو ایک ہوتا ہے جو سوشل فیکٹرز ہیں, جس سوسائٹی میں آپ جی رہے ہیں اس کے کچھ سوشل فیکٹرز ہوتے ہیں, وہ بالکل کام کرتے ہیں, لیکن وہ فیکٹرز آپ کے ارادے کے تابع ہوتے ہیں اصل میں. مثال کے طور پہ دیجیے, میں آپ کو 1-2 مثالیں دیتا ہوں کہ آپ جب کسی ایسے سچویشن میں آتے ہیں, میں آپ کو دے رہا ہوں نا, میں آپ کو راجستھانی چھوڑا سا, میں آپ کو اختیار کی مثال دے رہا ہوں, خود آپ کی اپنی زندگی سے دے رہا ہوں. مثال کے طور پہ جب آپ نے میٹرک کیا ہوگا, ٹھیک ہے, سر ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں جب میٹریکولیشن پاس کرتے ہیں تو وہ ایک 2 راہے پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ کون سا سبجیکٹ لینا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, جو بھی بندہ ہوتا ہے, تو اس کا ایک سوشل فیکٹر ہے, اپنی جگہ پہ ایک سوشل فیکٹر ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں کس طرح کا جو ہے وہ ڈیمانڈ چل رہا ہے, لوگ زیادہ تر سائنس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, انجینئرنگ کرنا ہے, میڈیکل کرنا ہے, یہ سوشل فیکٹر ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس سوشل فیکٹرز کو ڈینائی کرتے ہوئے, اس کو سب لوگ منع کر رہا ہوتا ہے, بلکہ پریشرائز کر رہا ہوتا ہے کہ تم یہ سبجیکٹ مت لو, لیکن اس کے باوجود وہ چوز کرتا ہے, اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے. تو یہ آپ کو ارادہ اور اختیار نہیں دکھتا وہاں پہ, یعنی کہ سارا وہ سوسائٹی کے بالکل خلاف جا کے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اس کی ساری سوسائٹی, اس کو جو بھی آپ جس کو فیکٹر کر رہے ہیں, سوشل فیکٹر جس میں آپ جس کو انوالومنٹ کر رہے ہیں, آپ کے آس پاس کی چیزیں جو آپ کو افیکٹ کر رہی ہے, وہ اس کو کسی اور طرف لے جانا چاہ رہی ہے, لیکن وہ ان سب سے لڑتے ہوئے کوئی اور طرف جاتا ہے, خود سے چوز کرتا ہے. کہہ رہا ہوں کہ دو انڈیویجول جو ہوتے ہیں, ان کے جو فیکٹرز جو ہوتے ہیں جو ان کو کوئی بھی ڈیسیژن لینے پہ فورس کرتے ہیں, وہ کافی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. نہیں, میں آپ کو بس یہ مثال دے رہا ہوں راجستھانی چھوڑا صاحب, کہ کس طریقے سے آپ کا جو اپنا اختیار ہے وہ کیسے کام کرتا ہے. آپ بالکل ایک ایسا نہیں ہوتا مجبور محض ٹائپ کا کہ سوشل فیکٹر آ گیا اور آپ بہے چلے گئے اس میں, ایسا نہیں ہوتا. آپ کے پاس کلی اختیار ہوتا ہے کہ آپ اس میں بہہ جائیں یا پھر آپ اس سے نکل جائیں. اس میں یہ سوال ہونا چاہیے راجستھانی چھوڑا صاحب کہ کیا آپ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک انسان اپنے اختیار سے سوشل فیکٹرز کے خلاف جا سکے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ مجھے نہیں لگتا اس چیز کے بارے میں کہ ہمارے پاس میں فری ول ہے. نہیں, وہ ایک الگ موضوع ہو گیا. ایک آدمی سوشل فیکٹرز کے خلاف اپنی اختیار سے جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ سوشل فیکٹرز کے خلاف سوشل فیکٹرز ایگزیکٹلی آپ ان سے کیا مین ہے مجھے نہیں پتا, بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو نہیں, آپ نے بتایا نا ماحول, بھائی آپ خود ہی کہہ رہے ہو کہ حابیل اور قابیل کا ماحول ایک تھا, وہی سوشل فیکٹر ہے. تو اب مجھے بتائیے سوشل فیکٹرز کے خلاف آپ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم نہیں جا سکتے. ہم کچھ بھی ڈیسیژن لیتے ہیں اس کے پیچھے. آپ تو گئے,
آپ تو گئے ہیں. نہیں میں نہیں گیا نا, میں جو بھی نہیں تو اب سوشل دیکھیے آپ فیکٹر کے کا ارد گرد مطلب کا جو ماحول تھا وہ مسلمان کا ہے, ٹھیک ہے, آپ آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ ہاں تو انڈیا کے ہیں. کمپلیٹلی نہیں ہے نا. باقی میں ایسے لوگوں سے بھی ملا جس کی وجہ سے, اب جیسے فار ایگزامپل یوٹیوب ہے, اب ہاں حارث سلطان اچھا کا میرے میں اوپر بہت زیادہ افیکٹ ہے. اور میں بھی یہ بتا دوں کہ میں ایسے لوگوں کو بھی, یعنی میں پرسنلی نہیں لیکن میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن سے بات کر چکا ہوں کہ جن کا 100% جو ماحول تھا وہ اسلامی تھا, یہاں تک کہ وہ مدرسے میں پڑھے لیکن شکوک آ گئے ان کے ذہن میں. تو یہی تو ہوتا ہے نا کہ خالی آپ کا مدرسہ آپ کے, ریئلی سوری میری بیٹری بہت ڈاؤن ہے, مجھے جانا پڑے گا مفتی صاحب. میں آپ نے بہت اچھے ہمارے کام پوائنٹ کو پروو کر دیا کہ جو مدرسہ ہے صرف وہ سارا کچھ نہیں کر رہا ہوتا, یعنی کہ نہیں ماحول تو جو صرف ہے, مدرسہ نہیں ہوتا نا, جیسے جو آج مطلب کل تو ماحول آن لائن دنیا بھی بیسیکلی اتنی ماحول زیادہ کی ہو بات گئی کر ہے. دی نا آپ نے کہ آپ کا مدرسہ, آپ کا اسکول, آپ کے دوست, اٹھنا بیٹھنا صرف یہ کام نہیں کر رہا ہوتا, آپ کے بیٹری ڈاؤن اندر ہو گئی. کا جو ایک فیکٹر ہے نا وہ بہت بڑا کام کر رہا ہوتا ہے. چلیں وہ کہہ جی رہے ہیں کہ جی جی بیٹری ڈاؤن ہو گئی, چلیں پھر میں انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں کروں گا بات. مفتی صاحب, آئی ایم ریئلی سوری اس کے لیے, میری نو بیٹری. پرابلم, چلیں ٹھیک ہے. اچھا جی, عرفان شیخ صاحب. جی السلام علیکم. اور السلام. عرفان شیخ کے بعد ہیں معین انصاری, پھر اس کے بعد فرقان صاحب ہیں, پھر ٹروتھ اینڈ پیس. جی جی مفتی صاحب تھینک یو ویری مچ مجھے اسٹریم میں لینے کے لیے. میرا ایک سوال تھا وہ ریلیٹڈ حدیث سے جو دھرو راٹھی نے جو پریزنٹ کی تھی. آئی ڈونٹ تھنک یو پرووائڈیڈ کلیریفیکیشن آن دیٹ. اوکے, آپ مسلم ہیں غیر مسلم ہیں؟ الحمد للہ آئی ایم مسلم بٹ آئی چلے ایم مسلم بٹ آئی ایم ٹھیک ہے. ٹرائنگ ٹو لرن مور اباؤٹ اسلام. جی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کلیریفیکیشن ہونی چاہیے؟ نو مجھے وہ حدیث مجھے سمجھ نہیں آئی, اور قرآن کی آیت تو آپ نے الحمد للہ یو ایکسپلینڈ اٹ ویری ویل. It's just the hadith because these questions will be asked again because I am trying to give dawah to non-Muslims here in UK. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جی, تو میں نے یہ بتایا تھا کہ اعلیٰ صورتی ہی جو حدیث کے اندر ہے اس سے مراد اعلیٰ صفتی ہی یعنی خدا کی صفت ہے. اب میں اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے واضح بھی کر دیتا ہوں. اچھا ایک منٹ رک جائیے, یعنی میں تھوڑا سا اس کو ایک حوالہ ڈھونڈنے کی کوشش میں تھا, لیکن اینی ویز ایک بڑی تعداد علماء کی اس بات کی قائل ہے کہ خلق آدم علی صورت ہی, کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا. اس سے مراد خدا کی اپنی صفات ہیں کہ جیسا کہ خدا کی اندر رحمت ہے, قدرت ہے, علم ہے, حیات ہے, جتنی بھی نوبل کوالٹیز ہیں ان کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی دیا ہے. تو یہ مطلب اس حدیث کا ہے. اور ایک اور مطلب جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں صورت سے مراد دراصل خدا کی صفت ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. اب وہ صفت کیسی ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, یہاں پر ہم تفویض کریں گے. تفویض کا مطلب ہے کہ وی سرینڈر ٹو دا نالج آف اللہ, وی ڈونٹ نو, اس لیے کہ ہمیں خود اللہ کی جو حیات ہے اس کی حقیقت نہیں پتا, اللہ کی جو رحمت ہے اس کی حقیقت نہیں پتا, اللہ کی جو قدرت ہے اس کی جو حقیقت ہے مکمل ہمیں وہ نہیں پتا. تو اللہ کی جو صورت ہے جو کہ خدا کی ایک صفت ہے اس کی بھی حقیقت ہمیں نہیں پتا. یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپروچ ہے. جی آئی تھنک یہ ناؤ اٹس کلیئر ٹو می بیکاز بہت سارے لوگ جب وہ حدیث وہ کوٹ کی گئی تھی, جب میں نے آپ کی اسکرین پہ دیکھی تھی, ان مائی امیج سو پیپل یوزلی اس کو فیس سے ریلیٹڈ کرتے تھے. رائٹ, کہ دیکھیں بیکاز میں فیس سے کمپیئر کرنا شروع کر دیا تھا. ہاں, اور یہ غلط ہے, اور یہی غلط ہے چونکہ عربی زبان کے اندر کیا ہر زبان میں استعارے بھی آتے ہیں, مجاز بھی آتے ہیں, میٹافوریکل یوزیج ہوتا ہے, اور کہیں کہیں اور خصوصاً خدا کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا جو ایک مشہور اسکول آف تھاٹ ہے جس کو اثری اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں, وہ اس بات کا قائل ہے کہ ہم خدا کی صفات کے تعلق سے صرف سبمیشن کی راہ اختیار کریں گے. ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے. خدا کا ید ہے لیکن اس کا ید ہمارے ہاتھ کے جیسا نہیں ہے, یا کسی انسانی یا کسی جانور کے ہاتھ جیسا نہیں ہے. وہ کیسا ہے وہ خدا خود ہی جانتا ہے. اس ید کا مٹیریلسٹک ہونا ضروری نہیں ہے چونکہ خدا مٹیریلسٹک نہیں ہے.
जी, वो तो मैं बेहद समझ गया। आपने जो कुरान की आयत जी को जो बयान किया था, उससे जी। मैंने एक और एग्ज़ाम्पल भी यही निकाला। यही चीज सूरत में भी कही जाएगी कि जी। सूरत से मुराद मटेरियलिस्टिक सूरत और शेप नहीं है। ये तो एग्जांपल ऐसे हो गए ना, जैसे कि आई डोंट नो, आई नो यूर मुफ्ती अल्हम्दुलिल्लाह, बट प्रीवियसली पुरानी मूवीज के अंदर इंडिया में कहा जाता था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इट डजंट मीन कि हाँ रियली कानून को हाथ है। जी 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 जी, अच्छा जी, एग्जाम्पल है। थैंक यू वेरी मच मुफ्ती साहब। मुझे एक दो सवाल और थे, बट इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस ध्रुव राठी, बिकॉज आई सॉ योर वेबसाइट एंड यू आर रनिंग सम दावा प्रोग्राम एक्सेट्रा, सो आई वांटेड टू एनरोल इनटू दैट, बट वो दैट्स आप मुझे डायरेक्ट रब्ता कर लीजिएगा, जी, इंशाल्लाह ईमेल कर लीजिएगा, तो उस पर फिर ओके मैं जी, थैंक आपको यू वेरी गाइड मच। कर दूंगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ओके, वालेकुम सलाम। जी भाई मोइन अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, अभी कुफ्र के और काफिर के हवाले से एक बात चल रही थी। अच्छा, मैं कुछ जी बात कहना रखना चाह रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मेरी इस्लाह कर देना। जी जी मुफ्ती साहब, ये जो काफिर लफ्ज से इतने चिढ़ते हैं कि जो कुफ्र हमें काफिर कह दिया, वो कह दिया, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने जो है एक कुरान की आयत है, ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल ग़य्य वमन यकफुर बित्ताग़ूत व युमिन बिल्लाह। तो इसमें तो अल्लाह ने जो है ना मोमिनीन के लिए भी एक कुफ्र की टर्म इस्तेमाल की है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई अल्लाह ताला, हम जो है तागूत का कुफ्र करके ही ये मुसलमान हुए ना, तो उनके बिल्कुल, नजदीक तो तागूत के नजदीक तो जो तागूत के मानने वाले हैं, उनके नजदीक तो हम भी काफिर हो गए। आपने बिल्कुल सही कहा। और इसकी एक और मिसाल सूरह मुम्तहिना में है, क़द कफ़रना बिकुम। हजरत इब्राहिम ने कहा था कि हम तुम्हारे काफिर हैं, तुम्हारे एतबार से हम काफिर हैं, तुम्हारा इनकार करते हैं। जी, तो फिर इनके क्यों दर्द होता है? भाई काफिर कह दिया, वो एक टर्मिनोलॉजी है तो वो इस्तेमाल होती है, और तुम हमें हमारे लिए मलेश्वर ने इस्तेमाल किया और न जाने क्या क्या इस्तेमाल किया। हाँ, तो अब वो असल में लाइल्मी की वजह से और प्रोपेगेंडे का शिकार है। यानी अच्छा अच्छा, उसमें व्हाट्सएप पर ये बता जी दिया गया कि ये गाली है, तो जाहिर है कि फिर उनको गाली लगेगी ना, उनको तो नहीं पता। तो ये हमारा काम है कि हम इसको वाज़ेह करके बताएं। अच्छा, कुछ हमारे जो रेंटल मुल्ला है ना, जिन पर आपने बड़ी जबरदस्त बात की है, वो लोगों ने ऐसा मादरत खाना रवैया अपना लिया काफिर और कुफ्र के नाम पर। तुम वहां से अगर तुम बात करें तो फिर पूरी तरह एक्सप्लेन करो ना, भाई काफिर तो हमारे लिए भी इस्तेमाल किया अल्लाह ने। जी जी वो जी, लोग जो है ना, ये बस। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम, चलें, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा जी, फुरकान साहब, और उसके बाद आ रहे हैं ट्रूथ एंड पीस, फिर आसिफ मोहम्मद। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप अर्ज कर रहे थे कि इब्राहिमिक रिलीजन कोई नहीं है, तो मुख्तारात में जवामिउल कलिम में आया है कि खैरुल मिलल मिल्लत इब्राहिम। इसकी वजाहत कर दें। जैसे इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व मन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन। तो गैरल इस्लाम को भी तो दीन कहा या नहीं कहा? जी जी जी। तो फिर मुख्तारात में जो इबारत है खैरुल मिलल मिल्लत इब्राहिम, इसका मतलब ये है कि हजरत इब्राहिम की मिल्लत बेहतरीन मिल्लत है। और हजरत इब्राहिम की मिल्लत कौन सी है? मिल्लत हनीफा, मिल्लत मुस्लिमा। यहूदी और ईसाई हजरत इब्राहिम की मिल्लत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके मिल्लत होने का इनकार किया गया है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। जो एक हदीस है जिस पे बहुत सारा एतराज़ किया जाता है, उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व युक़ीमुस सलाह व यु'तुज़ ज़कात फ़इज़ा जी, फ़अलू ज़ालिका असमू मिन्नी। इसका जवाब मैंने तफसील से दिया है एक वीडियो में। जिहाद और क़िताल के ताल्लुक से पूरी मेरी वो तकरीबन 40 मिनट की वीडियो है, तफसीर है वो सूरह अनफाल की। तो आप अगर देखेंगे इस्लाम, जिहाद और मेरा नाम डालेंगे तो वीडियो आ जाएगी, तो उसमें तफसील से मैंने इस पर गुफ्तगू की है। जी जी, शुक्रिया मुफ्ती साहब। चलें। अच्छा मुफ्ती साहब, अगर आप इजाजत दें, मैं थोड़ी सी एक बात ऐड करना जी चाहूंगा जो मुझे जी इम्पोर्टेंट लगी, ये इब्राहिमिक रिलीजन से रिलेटेड। जैसा कि वेस्टर्न सोसाइटी जो है, जब वो उनको अपने कोई मफादात जो हैं वो पूरे करने होते हैं, तो वो दो तरीके से करते हैं। एक है हार्ड पावर, यानी वो मिलिट्री यूज करेंगे या इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाते हैं। दूसरा होता है सॉफ्ट पावर, यानी वो एक एजेंडा को प्रमोट करते हैं। ठीक है, आपने पैसे दे दिए किसी ग्रुप को, और धीरे धीरे जहर की तरह उस सोसाइटी में वो जो है वो मिक्स हो जाता है, और उसके जो रिजल्ट है, जैसे फेमिनिज्म है या होमोसेक्सुअलिटी है, लिबरलिज्म है, ये हमारे सामने। उसी तरीके से इनका ये जो एक जियो स्ट्रेटेजिक एक काइंड ऑफ ये अटेम्प्ट था कि इब्राहिमिक एक फेथ हम बनाएंगे, एक टेम्पल गालबन, मुझे लग रहा है वो दुबई में उनका एक जी प्लान जी, बनाएंगे। यूएई में बन चुका है या बन रहा है। जी बिल्कुल।
جہاں پہ تینوں مذہب کے جو ہے وہ یکساں ہو کے جو ہے وہ پرے کریں گے. اب اس سے یہ چاہتے ہیں اسرائیل میں جو ہے ایک کائنڈ آف اسٹریٹجک بریک ان کو مل جائے کہ مسلم جو کنٹریز ہیں, مسلم یوتھ اتنی زیادہ جو ہے وہ اس میں گم جائے کہ ابراہیمک جو ہے ایک ساتھ ہیں, بھائی بھائی ہیں, ہم ایک ہی جیسے ہیں, ہمیں ایک ساتھ گل مل جانا چاہیے. تو یہ ان کا ایک ایجنڈا تھا. اس لیے ان ابراہیمک ریلیجن, اس سے ہم جتنا ریفرنس ہو سکے اس یوز کو, ورڈ کو ہمیں یوز نہیں کرنا چاہیے. بالکل, یہ زبردست آپ نے بات کہی ہے, اور یہ ایسا پروپیگنڈا چل رہا ہے جس کے شکار بہت بڑی تعداد میں مسلمان بن رہے ہیں, اور یہ سارے وہ مسلمان ہیں کہ جن کو اپنی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے کہ یار ہم ان کے ساتھ ہو کر سیکیور رہیں گے, ہم الگ ہو کر سیکیور نہیں رہ سکتے. یہ جو ذہن میں خناس بھرا ہوا ہے. اچھا, نام لینا بہت ضروری ہے کچھ لوگوں کا, کیونکہ جب تک نام نہ لیا جائے تب تک کہ آپ بچ نہیں سکیں گے. امریکہ کے ایک بڑے اسکالر ہیں اور ایک بڑا نام, لیکن افسوس کہ انہوں نے اس چیز کا پاس لحاظ نہیں کیا اور وہ اس بہکاوے میں آ گئے. ان کا نام ہے حمزہ یوسف. وہ اس ابراہیمک ریلیجن کانسیپٹ کے بڑے داعی ہیں, اور ان کے استاذ عبداللہ بن بیا جو کہاں کے, موریتانیہ کے, وہ دراصل اس وقت یو اے ای میں ایک بڑی پوزیشن کے اوپر ہیں, یعنی ان کو پروٹوکول منسٹرز کا دیا جاتا ہے. وہ اس کے پورے آرکیٹیکٹ ہیں, یعنی اس پورے نظام کے, عبداللہ بن بیا. جی ہاں. اچھا, ان کے کوششوں سے امریکہ میں بھی کچھ جگہ یہ چلا سلسلہ کہ بھئی چلو ایک زمین خرید لیتے ہیں, وہاں پر سینیگاگ بھی ہوگا, چرچ بھی ہوگا اور مسجد بھی ہوگی. ابھی تقریباً پینڈیمک سے پہلے کی بات ہے, میں ڈرائیو کر رہا تھا امریکہ میں, ایک بالکل مڈ ویسٹ میں ایک صوبہ ہے نبراسکا. تو میں نبراسکا کا ایک شہر ہے اوماہا, تو میں وہاں سے گزر رہا تھا. تو نماز کا وقت ہوا تو ہم لوگوں نے جی پی ایس میں ڈالا, تو وہ اس نے مسجد کا ایڈریس دے دیا. ظہر کی نماز کا وقت تھا تو ہم چلے گئے, وہاں قریبی میں تھی. تو مجھے یہ تو معلوم تھا کہ نبراسکا میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر تینوں ایک ہی جگہ پر ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ہم وہیں جا رہے ہیں. تو ہم وہاں پہنچے تو وہ ایک کافی بڑا کمپاؤنڈ تھا. وہاں پر ایک طرف مسجد ہے, ایک طرف چرچ ہے, ایک طرف سینیگاگ ہے. خیر مسجد میں گئے, مسجد کھلی ہوئی تھی, نماز پڑھی ہم نے. بڑی شاندار مسجد بنی ہوئی ہے, اور اسی طرح بڑا شاندار چرچ اور سینیگاگ بنا ہوا ہے. آنے والا کوئی نہیں ہے, نماز پڑھنے والا, نماز کا وقت تھا, کوئی نماز پڑھنے والا نہیں. وہ اتنی دور تھا کہ وہاں آبادی بھی نہیں تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کوششیں ہیں وہ امریکہ میں بھی شروع ہو گئی ہیں, اور ظاہر ہے کہ پہلے پوری دنیا میں مسلمانوں کے اندر اس چیز کو معتبر بنانے کے لیے اس کا عربوں سے شروع ہونا ضروری ہے. یعنی یہ بھی ایک تصور ہے کہ چونکہ عرب کر رہے ہیں لہٰذا یہ ٹھیک ہے, تو اس لیے دبئی کا انتخاب کیا. تو بہرحال یہ ایک جیو پولیٹیکل اسٹنٹ ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اچھا جی, تو صاحب لیکن یعنی کہ لوگوں کو شاید مسلمانوں کی تاریخ نہیں پتہ ہے کہ کئی دفعہ جو ہے عربوں کو جو ہے عجموں نے صحیح کیا ہے جب دین کا مسئلہ آیا ہے تو. جی ہاں, اور اس کی واضح مثال جو ہے صلاح الدین ایوبی کی ہے. جی ہاں, بالکل صحیح. نہیں, اگر آپ علمی اعتبار سے دیکھیں عاصم بھائی, تو عجمیوں کا کنٹریبیوشن علم میں زیادہ ہے شروع سے عربوں کے مقابلے میں. جی یہ تو بالکل, مطلب اگر ہم شروع کے خاص کر لوگوں کو دیکھیں تو اس میں موالیوں کی جو ہے بہت بڑی تعداد ہے. بہت بڑی نہیں کہ اکثر ہے. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ اکرمہ تفسیر میں سب سے بڑا نام ہے صحابہ کے بعد, وہ عجمی ہے. نافع سب سے بڑا نام ہے, عجمی ہے. حدیث میں سب سے بڑا نام ہے صحابہ کے بعد, عجمی ہے. پھر ائمہ میں اگر آپ آ جائیں, امام ابو حنیفہ عجمی ہے, احمد ابن حنبل عجمی ہے. ہاں, امام شافعی عرب ہیں. آپ محدثین میں آ جائیں, امام بخاری عجمی ہے, امام مسلم عجمی ہے, امام نسائی عجمی ہے, ابن ماجہ عجمی ہے, ابو داود عجمی ہے, ترمذی عجمی ہے. سارے کے سارے عجمی ہیں. تو جتنے بھی بڑے نام ہیں یہ عرب نہیں ہے. نسائی غالباً عرب ہیں, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے, شاید نسائی کے بارے میں مسٹیکن ہوں, لیکن یہ کہ باقی جتنے لوگ ہیں. یا اسی طریقے سے آپ اگر اور قرون وسطیٰ میں آ جائیں تو وہاں پر جو بڑے بڑے علماء ہیں, مثلاً تفتازانی جو ہیں وہ عقیدے میں ایک بہت بڑا نام ہے, غزالی بڑا نام ہے, یہ سب کے سب نان عربز ہیں. تو یہ سمجھنا کہ جی نہیں عرب جو کر رہے ہیں ساری دنیا فوراً اس کو فالو کرنے لگے گی, ایسا نہیں ہے. اور مجھے لگ رہا ہے اس کے پیچھے جو ریسزم اور کاسٹزم والا جو ذہنیت ہے. ایک کامنٹ ہے عاصم بھائی, وہ آپ نے ایک لفظ بولا نا موالی, تو ایک صاحب کہہ رہے ہیں موالی اردو میں دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے, تو اس کی وضاحت ضرور کر دیجیے گا. اصل میں جو موالی کا ٹرم ہے وہ
ایسے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو اجمی ہوتے تھے لیکن وہ اپنی نسبت جو ہے کسی عرب قبیلے کی طرف اپنے مولا کی وجہ سے شروع کر دیتے تھے. جیسا کہ حضرت نافع ہیں، وہ حضرت عمر کے جو ہے وہ مولا، یعنی کہ مولا دونوں کو کہتے ہیں، غلام کو بھی کہتے ہیں اور آقا کو بھی کہتے ہیں. انٹرسٹنگ چیز. تو جب حضرت نافع جو ہے وہ اپنی نسبت یعنی کہ حضرت عمر کی طرف کریں گے، ابن عمر کی طرف کریں گے، تو ان کو ابن عمر کا جو ہے وہ مولا، یا اگر پلورل ہو جائے گا تو وہ موالی ہو جائے گا. بالکل آئی تھنک کلیئر ہو گیا. صحیح. اچھا جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے پیچھے جو ذہنیت آئی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور عرب یہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں، تو اس کے پیچھے یورپین کے اندر جو نسل پرستی ہے اس کا بہت بڑا کردار رہا ہے، اس کی ذہنیت کا. اور جو انڈک سویلائزیشن ہے اس میں جو کاسٹسزم اتنا اندر تک چلا گیا ہے کہ مطلب ہندوازم اور برہمنزم ایک دوسرے کے مترادف ہیں، بلکہ ہندوازم تو کامن ٹرم ہے، پہلے تو یہ برہمنزم ہی تھا. اب اس کے لیے انہوں نے کہ اس سے جو ہے ضرب پڑتی ہے، دوسرے لوگوں کو ہم انکلوڈ نہیں کر سکتے، اس لیے برہمنزم کو چینج کر کے انہوں نے ہندوازم کر دیا. تو یہ ذہنیت یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا بھی جو ایسا ہی کچھ مسئلہ ہے کہ مسلم مینس جو ہے وہ عرب ہوتا ہے. جی 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 بالکل ایسا ہی. بلکہ ایک عام آپ کو ڈیبیٹس میں ملے گا، بھائی اب تو سعودی عرب میں بھی ہو گیا، سعودی عرب میں ریفارم آ رہا ہے. بھائی آ رہا ہے تو آنے دو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اسلام کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سعودی عرب اگر کافر بھی ہو جائے تو اسلام اپنی جگہ رہے گا. یہ بات سن لے سب لوگ کان کھول کر. تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک حق پہنچ سکے. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.